السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور جہاں ہم ٹیلی ویژن میں نیوز پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ پروگرامس کی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے پچھلے چند لیکچرز میں آرگنائزیشنل سیٹ اپ پر بھی بات کی ہے، کیونکہ جو ہمارا 40th لیکچر تھا اس میں ہم نے اوور آل بات کی تھی کسی بھی ٹیلی ویژن جو نیٹ ورک ہے اس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوکل لیول پر، نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ہم نے انٹرنیشنل لیول کی بات کی تھی اور جہاں ان ڈپارٹمنٹس کی بات کی تھی تو وہاں پر ہمیں کچھ ڈفرینس محسوس ہوا تھا ٹرمنالوجیز میں بھی اور ڈپارٹمنٹس کے ناموں میں بھی۔ ان کو بھی ہم ایک دفعہ ریوائز کریں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے نیشنل لیول پر کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، ان چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ پروگرام ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سب ڈپارٹمنٹس کون سے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے آج بیسیکلی ہم بات کریں گے کچھ اور الائڈ سیکشنز ہیں، کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو لنکڈ بھی ہیں، جو ریلیٹڈ بھی ہیں پروڈکشن سے۔ وہ اسمالر سیکشنز ہیں، ان کی اسٹرینتھ کچھ زیادہ نہیں ہوتی ہے، ان میں کام کرنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی کوآرڈینیشن کے بغیر، ان کی کوآپریشن کے بغیر اور ان کے ورکنگ کے بغیر کوئی بھی پروڈکشن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کنٹینیویشن ہی ہے ہمارے اسی لیکچر کی جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ فنکشنز کیا ہیں اور کوآرڈینیشن کس طرح ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو ٹیلی ویژن سیٹ اپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر کس طرح رابطہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی وہ تمام جو کورسپونڈنس تھی اس کو ڈسکس کیا تھا جو پروگرام ڈپارٹمنٹ کے دوران درمیان جو پروگرام کی پروڈکشن کے دوران جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان کورسپونڈنس کس طرح ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے ہم نے فارمز ڈسکس کیے تھے۔ وہ ہم نے تمام جو کمیونیکیشن کے لیے سورسز استعمال ہوتے ہیں ہم نے انہیں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے پروڈکشن میں کو بالکل ڈاؤٹ لیس بنانے کے لیے تمام چیزیں تاکہ ٹائم پر مکمل ہو جائیں، خاص طور پہ پری پروڈکشن کی جو فیز ہوتی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس میں تمام لوگوں تک اطلاع پہنچنا ضروری ہے، وقت کا تعین ہونا، اور جتنے بھی کنسرن کارنرز ہیں جنہوں نے ان کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس حوالے سے ان کو ویل ان ٹائم انفارم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب پری پروڈکشن اچھی ہوگی تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پروڈکشن فیز آپ کی بہتر ہوگی، اور جب آپ اچھی پروڈکشن کریں گے تو اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن میں بھی آپ رچ ہوں گے، جہاں تک ویرائٹی آف شارٹس کا تعلق ہے، جہاں تک سینس کا تعلق ہے، اور جب آپ کے پاس پروڈکشن میں بہت زیادہ آپ کے پاس میٹیریل ہوتا ہے تو یو ہیو مور چوائس ان پوسٹ پروڈکشن، اور آپ کو جب آپ ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایڈیٹنگ ڈیسک پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو پرابلم نہیں ہوتا، اور وہ آپ نے اضافی جو ہیں سینس بھی ریکارڈ کیے ہوتے ہیں، شارٹس بھی ریکارڈ کیے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اپنی ججمنٹ کے مطابق اور اس سین کے مطابق وہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے آپ ایک سے زائد شارٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ مختلف جو سینس ہیں انہیں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی پروڈکشن کا۔ تو ہم پہلے تو ذکر کرتے چلیں ان ڈپارٹمنٹس کا جو انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں، جن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کا سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد اسٹینڈرڈس ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہے جو سارا ٹیکنیکل کام کرتا ہے، اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ کوالٹی مینٹین کرتا ہے، اور پھر ہمارے پاس نیوز کا ڈپارٹمنٹ سیپریٹ ہوتا ہے، اسپورٹس کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر ایفیلیٹس ریلیشنز، کیونکہ اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پروگرام تیار کرتے ہیں اور آپ نے اس کی ٹرانسمیشن کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ پرٹیکولر کمپنیز کو دیے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ایفیلیٹس ہوتے ہیں جن لوگوں سے آپ پروگرام حاصل کر رہے ہیں یا جن کے تھرو آپ اپنی ٹرانسمیشن بھیج رہے ہیں، وہ کمپنیز ہیں جو ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں۔ تو وہ تمام ایفیلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے بھی ایک ایفیلیٹ ریلیشنز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف ہم نے ڈپارٹمنٹس بات کی تھی اور جو کام کرتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر۔ جب ہم نے نیشنل لیول پر بات کی تھی کہ ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا ہے، تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور سامنے آئے تھے، جن میں پروگرام ڈپارٹمنٹ بھی تھا، نیوز ڈپارٹمنٹ تھا، کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے علاوہ ایچ آر کے لیے، ہیومن ریسورسز کے لیے جو ہے ایڈمن اینڈ پرسنل ڈپارٹمنٹ بھی تھا، جو تمام ایڈمنسٹریٹو معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بورڈ آف مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے کسی بھی چینل کا، وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے اور اس کو گورن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے ٹریننگز کا ذکر بھی کیا تھا
کہ مختلف جو آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں یا آرگنائزیشنس ہیں ان کے یہاں فل ٹائم بھی اکیڈمیز ہوتی ہیں ٹریننگ کی، جہاں پہ ریفریشر کورس چلتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ جو ہے ان کے آن جاب ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہائر کر لی جاتی ہیں سروسز، اور وہ اس طرح سے اپنے جو اسٹاف ہے اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے، لیٹسٹ ٹیکنیکس کون سی استعمال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ پروگرام کی پروموشن کے لیے، پروگرام کی ایڈورٹیزمنٹس کے لیے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تاکہ فنڈنگ ہوتی رہے اور آپ کا جو چینل ہے وہ اسموتھلی چلتا رہے. اس کے علاوہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کی تھی، اور آج اس کے ایک سب سیکشن گرافکس ڈپارٹمنٹ کا ذکر بھی ہم کریں گے، جہاں پر جو کام ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے لیے اسکرین کو مزید سجانے کے لیے گرافکس کا استعمال اور اینیمیشنس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈپارٹمنٹس تھے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جسے ہم انٹرنیشنل لیول پر آپریشنس ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں، کبھی اسے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے مختلف لیولز پر جو ہمارے یہاں ٹرمز بھی تھیں انہیں بھی ڈسکس کیا تھا اور ڈپارٹمنٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا. پھر اب جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پروڈکشن کی تو وی کین ناٹ ڈینائی دی امپورٹینس آف پروگرامس ڈپارٹمنٹ، آلدو کرنٹ افیئر ہیز اٹس اون امپورٹینس، نیوز اگین، لیکن ڈیفینیٹلی یہ سب پروگرامنگ کے انڈر آتے ہیں. یو آر پروڈیوسنگ اے پروگرام، ادھر اٹ از نیوز پروگرام، کرنٹ افیئر پروگرامس اور انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ پروگرام، وٹ وی سے وچ ہیز انفارمیشن پلس انٹرٹینمنٹ. تو اس حوالے سے بیسک سیٹ اپ جو ہے پروڈکشن کا وہ سیم ہی ہے، اور ہم نے اس میں کچھ سب ڈپارٹمنٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ان کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہوئے کچھ اور اسمالر سیکشنز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. جہاں تک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا پروگرامس ڈپارٹمنٹ آتا ہے، اور پروگرامس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ جتنے بھی انٹرٹینمنٹ آپ کے پروگرامس ہوتے ہیں ان کی تیاری کے لیے کام کرتا ہے. اس میں پروگرام مینیجر ذکر کیا تھا ہوتا ہے، تو ساتھ کچھ ایگزیکٹو پروڈیوسرز بھی تعینات کیے جاتے ہیں، مختلف جو جانراز ہیں، مختلف جو ٹائپس ہیں پروگرامس کی ان کو ڈیل کرنے کے لیے. اور پروگرامس ڈپارٹمنٹ کے انڈر سب ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں اب ہم ان کا ذکر کرتے چلیں. سب سے پہلے اور سب سے اہم ڈپارٹمنٹ جو پروگرام ڈپارٹمنٹ کا سب ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے کیمرہ سیکشن، جو کہ ایک CCM چیف کیمرہ مین اس کو ہیڈ کرتا ہے، اور اس کے انڈر بہت سارے کیمرہ مین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جہاں بات کی تھی ڈیوٹی روسٹرز کی، مختلف ورکنگ شیڈیولز کی ہم نے بات کی تھی، تو وہاں پر ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ CCM از دی ون، جو چیف کیمرہ مین ہے وہ اسائن کرتا ہے کہ صبح کے لیے آنے والے کل کے لیے کون سے جو آپ کے ہیں کیمرہ مین ان کی ڈیوٹیز ہوں گی، اور اس ڈیوٹی روسٹر پہ مختلف جو اسٹوڈیوز ہیں ان میں کیا ایکٹیویٹی ہونی ہے، کون سے کیمرہ مین ہیں آؤٹ ڈور اسٹیشن جا رہے ہیں، کون سے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور کون سے ہیں جو انڈور ریکارڈنگس کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ود دی کوآرڈینیشن آف ود دی کولیبوریشن آف دی پروگرام ڈپارٹمنٹ، پروگرام مینیجر، ایون سم ٹائم GMs آر آلسو انوالوڈ ان دس پروسیس. اور آپ کا جو پلاننگ سیل ہوتا ہے جہاں پر ایک سینئر پلاننگ آفیسر بیٹھتا ہے، اس کی بھی آج ہم بات کریں گے، اور وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے. اس حوالے سے کیمرہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروڈیوسرز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ان کو ویل ان ٹائم دے نو اباؤٹ دیئر کیمرہ مین ون ڈے پرائر. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم نے مختلف کنٹینیوٹیز کی بات کی تھی تو کنٹینیوٹی آف سٹاف بھی ایک چیز ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک پروگرام ایک پرٹیکولر ٹیم جو ہے وہ بنا رہی ہے. آپ کے پاس ایک کیمرہ مین ہے، اس نے آپ کے 4 5 6 پروگرامس کیے ہیں، تو اگین وہ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جو آپ کا چیف کیمرہ مین ہے ہی از گوئنگ ٹو اسائن دی سیم کیمرہ مین ٹو یو بیکاز ہی اور شی نوز دی موڈ آف دی پروگرام. پھر آپ کی جو کیمرہ اسسٹنٹ ہیں یا آپ کے لائٹ مین ہیں یا آپ کے آڈیو انجینئر ہیں وہ اس پروگرام کے ٹیمپو کو جانتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے. اور انڈور ہے انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ہم نے اس سیٹ پر کام کرنا ہے، اور پھر ٹیون اپ ہو جاتے ہیں ان پرٹیکولر سینس کے حوالے سے. دے نو دی کیمرہ پلیسمنٹس، دے نو دی مائک پلیسمنٹ، دے نو دی مووز، اور اس حوالے سے ان کی اس ٹیم کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں اچھی ریپو ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو نارملی اس ٹیم کو بریک نہیں کیا جاتا. اور ہم نے جب بھی بات کی ہے پروڈکشن کی تو ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ پروڈکشن جو ہے اوورال ایک ٹیم پروسیس ہے، ٹیم ورک ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ کنٹریبیوشن
کہیں آڈیو کی شکل میں ہے، کہیں ویڈیو کی شکل میں ہے، کہیں گرافک کی شکل میں ہے، کہیں پلاننگ کی شکل میں ہے، کچھ لوگ میک اپ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو پروسیس ہے اس کے اندر مختلف لوگ انوالو ہیں اور ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا اپنا جو ہے کام کرنے کا استعداد ہے، اور اس کو پھر تمام کو مانیٹر کون کر رہا ہے، تمام کو لے کر کون چل رہا ہے، وہ آپ کا ہے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر. اینڈ ایٹ ایوری اسٹیج آف دی پروڈکشن، جتنے بھی ہم نے 3 اسٹیجز کا ذکر کیا ہے، اب پروڈیوسر ہیز ٹو بی ویجیلنٹ اور اسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے ان تمام ڈپارٹمنٹ سے. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی کیمرہ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ جب بھی ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں گے، ہم ویژول کی بات کریں گے. جب ویژول کی بات کریں گے تو یو کین ناٹ کیپچر اے ویڈیو وداؤٹ دی کیمرا. فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ از کیمرا بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ. اور اس حوالے سے ناؤ ونس یو سٹ ود یور کیمرہ مین، آپ جو ہے ان سے پروگرام کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی مجھے اس قسم کی جو چیزیں چاہیے اور مجھے کون سے شارٹس چاہیے. آپ شارٹ ڈویژننگ کرتے ہیں، آپ اسکرپٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہی شوڈ آلسو نو دا موڈ. اور پھر آپ شوٹنگ اسکرپٹ بھی تیار کرتے ہیں. ایک تو اسکرپٹ ہوتا ہے آپ کا رائٹر اسکرپٹ. رائٹر اسکرپٹ کے اندر بیسیکلی تمام ٹیکسٹ ہے، اس کی ایک اپنی ایموشنل ویلیو ہے، اس کے کانٹینٹ کی ایک ویلیو ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک ہیومن آئی کی حوالے سے انسان کی نظر کس طرح دیکھتی ہے، انسانی آنکھ کس طرح دیکھتی ہے، اور آپ اسے کیمرے سے کس طرح کیپچر کرتے ہیں. دس آل از ٹو بی ڈسکسڈ ود دیٹ پرٹیکولر کیمرہ مین ہو ہیز بین اسائنڈ ٹو یو بائی یور چیف کیمرہ مین. اور اف یو سٹ ٹوگیدر ڈیفینیٹلی یو کین میک اے گڈ پروڈکشن. اور اسکرین پر آپ کو آپ کا جو کام ہے وہ نظر آئے گا. اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹرس کی کہ صرف پروڈیوسر جو ہے یہ اٹ سیلف ایک ڈائریکٹر نہیں ہوتا، ڈیزائننگ مینیجر جو ہے یا آپ کا جو ڈیزائنر ہے ہی اور شی از آلسو کنٹریبیوٹنگ. اور کیمرہ ڈپارٹمنٹ، ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہم نے اور جن لوگوں کی بات کی تھی جن کی ڈائریکٹوریل سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان میں وی کین ناٹ فارگیٹ دی ایڈیٹر. ایڈیٹر از آلسو ون آف دی ڈائریکٹر ہو ڈیکوریٹس یور پروڈکشن. اس حوالے سے یہ تمام جو لوگ ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹو یور پروڈکشن. اور جب ہم بات کرتے ہیں کیمرہ ڈپارٹمنٹ کی تو کیمرے کے لیے کسی بھی فیس کو کیمرہ فرینڈلی بنانے کے لیے اسٹوڈیو انوائرمنٹ کے اندر اس کو پلیزنٹلی جو ہے پریزنٹ کرنے کے لیے ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کا میک اپ ڈپارٹمنٹ. اور میک اپ ڈپارٹمنٹ بھی دیٹ از ون آف دی سب ڈپارٹمنٹس آف دی پروگرامنگ. پروگرام ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا پروڈکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کے جہاں ہم سب سیکشنز کی بات کریں تو میک اپ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اور وٹ میک اپ ڈپارٹمنٹ ڈز، وہاں پر بھی میک اوورس ہیں، گیٹ اپس ہیں. کسی بھی جب آپ پلے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اصل شکل کے ساتھ اپنے اصل کرداروں میں یا ان کی جو نیچرل وضاحت ہے اس میں موجود نہیں ہوتے. دے ہیو اے لاٹ آف تھنگس دے پٹ آن. اس میں ڈریسز بھی ہیں، ان کی کاسٹیومنگ بھی ہے، جو وارڈروب سیکشن آپ کا بیسیکلی کر رہا ہوتا ہے. تو میک اپ کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اور اگین جہاں پر ہم کنٹینیوٹی آف کیمرہ مین کہتے ہیں اور کنٹینیوٹی آف میک اپ آرٹسٹ بھی اس میں ہوتی ہے کہ آپ کا جو میک اپ مین ہے ہی اور شی از اٹیون آف ڈفرینٹ کریکٹرز، اور انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر ٹیلنٹ کو جو گیٹ اپ دینا ہے اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں. اور اگین ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ بٹوین پروڈیوسر اینڈ کیمرہ مین، بٹوین پروڈیوسر اینڈ ایڈیٹر. اینڈ اگین دی پروڈیوسر ہیز ٹو سیٹ ٹوگیدر ود دی میک اپ آرٹسٹ اور اسے بتانا ہے کہ اس پرٹیکولر سین کا موڈ یہ ہے، اس میں خوشی کا جو ہے مجھے موڈ چاہیے، اس میں غمی کا موڈ چاہیے. اور اس حوالے سے آپ نے اپنے میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ لیزون رکھتے ہوئے آپ نے اپنے جو آرٹسٹ ہیں ان کا میک اپ کروانا ہے، تاکہ اسکرین جو ہے اگر آپ کا اسکرپٹ بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ شوٹ اسے بہت اچھا کیا گیا ہے، لیکن وہ ایکسپریشنز، وہ ایموشنز جو ہیں وہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اگر آپ ایک ینگ ٹو اولڈ کریکٹر دکھا رہے ہیں یا ینگ کریکٹر دکھا رہے ہیں یا اولڈ کریکٹر دکھا رہے ہیں، اس کے حوالے سے جسٹیفیکیشنز ہونی چاہیے. اسکرین پر وہی چیز سامنے آئے جو آپ دکھانا آپ کو مقصود ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات کے کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جن کا سینئر ہونا ضروری ہے، لیکن انہیں میک اپ سے کوشش تو کی جاتی ہے بٹ دے ڈونٹ جسٹیفائی. تو اس حوالے سے میک اپ ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اینڈ اگین دے ورک آلسو ان دی شفٹس اینڈ دے ہیو اگین اے ڈیوٹی چارٹ اور دے ہیو اسائنڈ ڈفرینٹ پروگرامس، اور ہر پروگرام کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو سب ڈپارٹمنٹ جسے ہم کہیں گے پروگرام سیکشن کا، وہ آپ کا ہے پریزنٹیشن سیکشن. اور پریزنٹیشن سیکشن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ پریزنٹیشن سیکشن جو ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے تمام پروگرامس.
ان کے پاس تمام ریکارڈ ہوتا ہے. جہاں ہم ٹریفک سیل کی بات کریں گے آج, تو ٹریفک سیل میں جہاں جہاں ٹیپس موجود ہیں, ماسٹر ٹیپس موجود ہیں, پریزنٹیشن سیکشن جو ہے وہ ایک ٹریک رکھتا ہے تمام پروگرامز جن کی پروڈکشن ہو رہی ہے, کتنی ایپیسوڈز اس کی آن ایئر جا چکی ہیں, کتنی ایپیسوڈز اس کی ڈیو ہیں, اور وہ کس فیز میں ہیں, کیا وہ شوٹ ہو چکی ہیں اور ان کا ابھی پوسٹ پروڈکشن کا کام باقی ہے, کیا ان پر ابھی اسکرپٹ پر یا ریسرچ پر کام ہو رہا ہے, دے آر اسٹل ان پری پروڈکشن فیز, یا اس پرٹیکولر پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آؤٹ ڈور یا انڈور جو ہے اس کی ورکنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے, اینڈ دی پروڈکشن فیز از آن. دس از وٹ آ پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈز اینڈ اٹ اینٹیسپیٹس. کیونکہ جب ہم نے پروگرام کنٹرولر کی بات کی تھی, کنٹرولر پروگرام پلاننگ کی بات کی تھی, تو دے آر دیئر ٹو ہیو اے لیز آن ود دیم. اور پریزنٹیشن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ پروڈیوسرس کو بتاتا ہے کہ ہمارے نیکسٹ جو کوارٹر ہے, سیزن ہے یا سیریز ہے, اس میں کون کون سے پروگرامس ریکوائرڈ ہیں, کون سے پروگرام شیڈول ہو رہے ہیں, اور ان کی ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ کیا ہے, اور اس کے مطابق ہی پھر یہ چیز سرکولیٹ ہوتی ہے. پروڈیوسر نوز کہ میرا پروگرام کب آن ایئر جانا ہے, اسے اس سے پہلے تمام جو ہیں فیزز کمپلیٹ کرنی ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ نوز کہ ہم نے اس پروڈیوسر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسکرپٹ سیکشن نوز, اس حوالے سے یہ تمام جب جو ہے کورسپونڈنس ہو جاتی ہے مختلف ایریاز میں, مختلف جگہوں پر سرکولیشن ہو جاتی ہے اس پرٹیکولر آرڈر کی یا اس انفارمیشن کی, تو اس کے مطابق تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں, سب ڈپارٹمنٹس ہیں اور اسمالر سیکشنز ہیں, دے اسٹارٹ ورکنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر. تو یہ جو پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹریک رکھتا ہے تمام پروگرامنگ کا, کون کون سے پروگرام اس وقت شیڈول ہیں جو فکس پوائنٹ چارٹ میں شامل ہیں. اگر فکس پوائنٹ چارٹ میں کوئی تبدیلی ہے کسی خاص ایونٹ کی وجہ سے, اگر کوئی نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کوئی خاص ڈے آ گیا ہے, اس کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہے, اور جو آپ کی ریگولر ٹرانسمیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, تو یہ کام بھی آپ کا پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اینڈ پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ آلسو کمیونیکیٹس ٹو دی پروڈیوسر, جو کنسرن پروڈیوسر ہے اس پرٹیکولر پروگرام کا, اس کو معلوم ہوتا ہے تھرو پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ, کیونکہ دے آر ان لیز آن ود دی پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ. کنٹرولر جو ہے پروگرام پلاننگ کا, ان سے ان کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے, اینڈ دے کیپ آن ٹیلنگ دی پروڈیوسر کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کب شیڈول ہو رہا ہے. پائلٹ پروگرام اپروو ہونے کے بعد پروڈیوسر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کب گرین سگنل ملتا ہے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یا ہائی اپس کی طرف سے, اور مجھے اگلی ایپیسوڈ جو ہے تیار کرنے کا آرڈر ملتا ہے. اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے اپنی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر جب پروگرام شیڈول ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور تمام جو پروڈکشن کی فیزز ہیں ان میں کام شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ایک ایپیسوڈ یا پائلٹ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کی سیکنڈ تھرڈ ایپیسوڈ جو ہے اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, فورتھ ففتھ کی آپ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور سکس سیونتھ کی آپ پری پروڈکشن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کا رائٹر آپ کو اسکرپٹ لکھ کر دے رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. اس تمام کوآرڈینیشن کے حوالے سے ایک اور میں خاص بات یہاں پہ کرتا چلوں جو چیلنج درپیش ہوتا ہے ایک پروڈیوسر کو, کیونکہ وہ ہی ایک ایسا پرسن ہے جو تمام جو اسٹیجز ہیں, ہاں وہ کوئی بھی ہے, پروڈکشن کی ہے یا پوسٹ پروڈکشن کی, ان میں انوالو ہے, اور پھر تمام سیکشنز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کیمرہ ڈپارٹمنٹ, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ, پلاننگ ڈپارٹمنٹ, دے آل آر ورکنگ, بٹ اگین دی سول پرسن ٹو کمیونیکیٹ از دی پروڈیوسر آف دیٹ پرٹیکولر پروگرام. تو اس حوالے سے ایک جو پروڈیوسر ہوتا ہے اسے بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے, اسے اپنے پروگرام کا تمام معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شیڈولنگ کب ہوئی ہے, اس کو لانچ کب کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جب شیڈولنگ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ ایک پرٹیکولر پروگرام جو ہے اس کو آپ کیری آن کریں گے, اور اس کی مختلف سٹیجز جو ہیں وہ پھر ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوں گی. اگر آپ کچھ پروگرام ہیں وہ پری پروڈکشن فیز میں ہیں, کچھ آپ کے پوسٹ پروڈکشن میں ہیں, کچھ کی آپ ریکارڈنگس کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی وہ ایک جو ہے تمام ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کا تمام سٹیجز پر, تمام لیولز پر مختلف لوگوں سے رابطہ رہتا ہے, اور آپ اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور اس تمام کو مینیج کرنے کے لیے جو ٹپ ہے, جو نوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ڈائری, یو شوڈ ہیو دی ٹریک آف یور پروگرام, اینڈ یو شوڈ نوٹ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب چیزیں پیپر پر کلیئر ہوں گی یا اچھی پلان ہوئی ہوئی ہوں گی تو اس حوالے سے وہ چیزیں بعد میں آپ کو پروڈکشن میں پرابلم نہیں ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ اف سم تھنگ از ناٹ کلیئر آن پیپر اٹ ول ناٹ بی کلیئر آن دا اسکرین ایز ویل. تو اگر آپ کا جو اسکرپٹ ہے اٹ از ویل ورسڈ اینڈ ویل ورکڈ ایز ویل, تو اس حوالے سے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی.
تو یہ تمام جو ہیں سب ڈپارٹمنٹس تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ پروگرام ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ ہوتے ہیں، انہی کے سب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلے جو مرحلہ ہے وہ اسمالر سیکشنز، وہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ایک ہی ادارے کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں، کچھ سیکشنز بنے ہوتے ہیں، اور دے فیسیلیٹیٹ دی پروڈیوسرز اینڈ دے فیسیلیٹیٹ دی پروڈکشن پروسیس. اور اس میں سب سے اہم بات جب ہم پری پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسکرپٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسکرپٹ سیکشن جو ہے یہ ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی پروگرام ڈویژن کا یا پروگرام ڈپارٹمنٹ کا. اسکرپٹ سیکشن میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم سلائڈ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. دس سیکشن ریسیوز all the ideas submitted by the producers and other coordinators. It also evaluates the scripts of all the programs. Moreover, the script editor is also the member of previewing committee. It comprises of a script clerk as well, who stamps the scripts for the payment to the writers and researchers. تو کسی بھی پروگرام ڈپارٹمنٹ میں جو اسکرپٹ سیکشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جو ہم اسٹیجز بات کر رہے ہیں پروڈکشن کی، ہر فیز میں اس سیکشن کی انوالومنٹ رہتی ہے. وہ کس طرح کہ جب آپ آئیڈیاز، پری پروڈکشن فیز کی چیز ہے آئیڈیاز جنریٹ کرنا، جب آپ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں تو آپ آئیڈیاز اسی سیکشن میں سبمٹ کراتے ہیں جن کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اسکرپٹ ایڈیٹر ان میں موجود ہوتا ہے، پروگرام مینیجر ہوتے ہیں، جنرل مینیجر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس پرٹیکولر اسٹیشن پر اس آئیڈیا کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دینی چاہیے تو وہ پھر اس کنسرن پروڈیوسر کو بلا کر اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس آئیڈیا کو آپ اس طرح ماڈیفائی کر لیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. اٹ وڈ بی فیزیبل، اٹ وڈ بی وائبل، اینڈ دین دوز آئیڈیاز آر فردر سینڈ ٹو دی ہیڈ کوارٹر فار فائنل اپروول، تاکہ اس کی پھر جو ہے پائلٹ پروگرام کا پروسیس شروع ہو اور پھر اس کی لانچنگ کا مرحلہ وہ طے کیا جا سکے. اس حوالے سے یہ تو ہوگی پری پروڈکشن فیز میں اسکرپٹ کی انوالومنٹ یا اسکرپٹ ایڈیٹر کی انوالومنٹ. اور پھر جب پروڈکشن فیز آتی ہے تو اس میں بھی جب پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی لنکنگ اسکرپٹ ہوتا ہے اور ڈراماز کا اسکرپٹ ہوتے ہیں، تو ہر ایپیسوڈ کا جو اسکرپٹ ہوتا ہے وہ اسکرپٹ ایڈیٹر دیکھتا ہے اور اس کو وہ پروگرام کے حوالے سے، اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے، کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے اور چینل کی پالیسیز کے مطابق اور جو ہماری سوشل نارمس ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو سوسائٹی کے خلاف جا رہی ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو ریلیجن کے خلاف ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو اسٹیٹ کے خلاف ہے، یا کوئی ایسا کانٹینٹ تو آپ کے چینل سے آن ایئر نہیں جا رہا وچ کین ڈیمیج آر سوشل فائبر. تو ان تمام چیزوں کو ایک اسکرپٹ ایڈیٹر جو ہے وہ واچ کرتا ہے. پھر اسکرپٹ جہاں پر ایک دفعہ پریویو کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ماڈیفیکیشن اگر ضرورت ہو تو پروڈیوسر اور رائٹر کی مدد سے کی جاتی ہے. تو اس کے بعد جب پروگرام تیار ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم نے ذکر کیا تھا اسٹینڈرڈس ڈپارٹمنٹ کا، ہم نے اسے سینسر ڈپارٹمنٹ بھی کہا تھا، ہم نے اسے پریویونگ کمیٹی بھی کہا تھا. مختلف لیول پر، مختلف اسٹیشنز پر اس کے لیے مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو ان میں بھی جو پریویونگ کمیٹی ہوتی ہے آپ کی، اس کا ایک ممبر اسکرپٹ ایڈیٹر بھی ہوتا ہے، اور ہی اور شی آلسو واچز کہ وہ تمام چیزیں جو انسٹرکٹ کی گئی تھیں کسی بھی پروڈیوسر کو وہ فالو کی گئی ہیں یا نہیں، اور کانٹینٹ کے لحاظ سے پروگرام جو ہے وہ کیسا ہے اور اٹ از وردی ٹو بی ٹیلی کاسٹ اور ناٹ. یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اور اگین جب ہم پوسٹ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو اسکرپٹ سیکشن میں جہاں پر تمام پروگرامس کے اسکرپٹ جمع بھی ہو رہے ہیں، انہیں سبمٹ کرایا جاتا ہے، اور انہی اسکرپٹس کی بنیاد پر وہ انہیں اسٹیمپ کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک اسٹاف موجود ہوتا ہے، اسکرپٹ کلرک موجود ہوتا ہے جو اس کی نوٹنگس بھی بناتا ہے، اس کے جو ہے کورنگ لیٹرز بھی تیار کرتا ہے، اور کسی بھی کانٹیکٹ جو ہے جو اس کی فی ہوتی ہے، اگر وہ اسکرپٹ رائٹر ہے یا ریسرچر ہے تو رائٹ اپ کے بغیر جو ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اس اسکرپٹ سیکشن کی اسٹیمپ کے بغیر اس پرٹیکولر رائٹر کو یا ریسرچر کو پیمنٹ نہیں کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کا اسکرپٹ سیکشن ہے وہ تمام فیزز کے اندر انوالو ہوتا ہے اور کانٹینٹ کو دیکھتا بھی ہے اور اس میں ماڈیفیکیشن بھی ہے وہ تجویز کرتا ہے. اس حوالے سے اسکرپٹ ایڈیٹر جو ہے اس کی ایک اپنی افادیت بھی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسکرپٹ سیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے یا ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر میں شامل ہوتی ہے کسی اچھے ٹیلی ویژن سیٹ اپ کے، وہ ہوتی ہے لائبریری. اور یہ لائبریری ہے بکس کے لیے، اور جہاں پر نیوز پیپر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تاکہ جو پروڈیوسرز ہیں دے شوڈ بی اپڈیٹڈ ماڈرن ٹیکنیکس جو ڈسکس کی جا رہی ہیں. کوئی بکس ہیں پروڈکشن سے ریلیٹڈ، ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے، میس میڈیا کے حوالے سے جو بکس ہیں
وہ وہاں اویلیبل ہوتی ہیں. اور پھر جتنا بھی نیا جو چیزیں آ رہی ہیں, نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو بکس ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے, اور آپ کے جو لائبریری ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھی جاتی ہے, تاکہ جو پروڈیوسرس ہیں دے شوڈ نو what is new and they should know what all is the history of this media, تاکہ وہ اپنے پروگرام میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ سکے. اس کے علاوہ جہاں ہم نے نیوز پیپر کی بات کی, میگزینس بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے بھی مختلف جو آپ کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس لائبریری میں موجود ہوتی ہیں. اینڈ پروڈیوسر ان their leisure time regularly they come, they visit, they get the books, they read it, تاکہ ان کی انلائٹنمنٹ ہو اور ان کی جو نالج ہے اس کی ایڈیفیکیشن ہو, اس میں اضافہ ہو. اور اس میں یہ ہے کہ تمام جب وہ بکس اویلیبل ہوں گی تو یو کین آلسو ہیو سم آئیڈیاز. آپ کیونکہ تحریر کے بعد ہی تصویر آتی ہے, کتاب کے بعد ہی میڈیا آیا, تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جو ہے افسانوں پر جو ہے کوئی ڈرامہ سیریز بن رہی ہے, کہیں کہانیوں پر بن رہی ہے, کہیں کوئی جو ناولز ہیں ان کی ڈرامائی تشکیل ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی تبھی پاسبل ہیں جب آپ کے اسٹیشن پر ایک اس قسم کا ارینجمنٹ ہے, ایک کنجینیل انوائرمنٹ ہے جہاں پر ایک پروڈیوسر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. بیکاز بکس آر دی اونلی تھنگ وچ آر اینڈ ہیو بین دی سورس آف نالج اینڈ وزڈم. ہم ڈیجیٹل ایج کی بات کرتے ہیں, ہم سورسز آف انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن آج کے دور میں بھی کتابوں کی افادیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے کسی بھی اچھے نیٹ ورک پر, کسی بھی اچھے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر لائبریری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ جہاں تک ٹیکنیکس کی بات ہے, بیسک ٹیکنیکس ان کو ڈسکس کریں یا ان کے بارے میں نالج حاصل کریں, اور بکس سے انسپریشنس لیں. وہ لٹریچر کی بکس ہو سکتی ہیں, وہ سائنس کی بک ہو سکتی ہیں, وہ فکشن کی بکس ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے مختلف موضوعات جو کہ پروڈکشن کے ہیں, جو پروگرامنگ کے ہیں, ان سے متعلق اگر کتابیں موجود ہوں گی تو جو پروڈیوسرز ہیں دے کین آلسو اسٹڈی دیم اینڈ دے کین جنریٹ گڈ آئیڈیاز. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جتنی زیادہ اچھی ان کی ریڈنگ ہوگی, آبزرویشن ہوگی, وہی چیز پھر ان کے پروڈکشن میں بھی آپ کو نظر آئے گی, اس کی جھلک نظر آئے گی. تو اس حوالے سے یہ ایک سیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو آج کل شاید ہم ڈینائی کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں اس پرٹیکولر فنومینا کو. تو بک ریڈنگ از اگین اے گڈ ہیبٹ. پھر آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جب مطالعہ اور مشاہدہ ملتا ہے تبھی آپ کا جو تجربہ ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے, اور اسکرین پھر بولتی ہے. یہ تمام چیزیں تھیں اسکرپٹ کے حوالے سے اور لائبریری کے حوالے سے. ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں پلاننگ سیل, جہاں پر ایک سینئر پلاننگ آفیسر بیٹھتا ہے. اب یہ پلاننگ سیل کیا کرتا ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جتنے بھی ورکنگ شیڈیولز کی بات کی تھی, ENG ورک شیڈیول تھا, EFP ورک شیڈیول تھا, اس کی ہم نے بات کی تھی. اس کے علاوہ انڈور کے لیے یا آؤٹ ڈور کے لیے مختلف ورک شیڈیولز ہوتے ہیں, ایڈیٹنگ کے حوالے سے ورک شیڈیولز ہوتے ہیں, اور اسٹوڈیو کی جو شفٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ تمام پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اس پرٹیکولر سیل میں ہوتی ہے. جو SPO یا سینئر پلاننگ آفیسر ہوتا ہے وہ تمام پروڈیوسرز جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں اسے, انہیں بتاتے ہیں کہ جی میرا جو پروگرام ہے وہ فلاں ڈیٹ کو آن ایئر جانا ہے, اس کی ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ یہ ہے, اور اس کے مطابق ہی مجھے آپ کو ریکارڈنگ کی شفٹ دیں, اس کے مطابق پھر آپ ایڈیٹنگ کی شفٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ پروگرام مکمل کرتے ہیں. تو پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہب ہے, ایک لحاظ سے تمام ڈپارٹمنٹس کو مانیٹر بھی کرتا ہے وہ, اور کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہے. جتنے بھی اپنے ورکنگ شیڈیولز پڑھے تھے, جن میں ENG ورکنگ شیڈیول تھا, EFP ورکنگ شیڈیول تھا, اور انڈور کے لیے یا آؤٹ ڈور کے لیے جو ورکنگ شیڈیول ہوتے ہیں, پھر پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس میں ایڈیٹنگ کے جو شیڈیولز ہوتے ہیں, وہ تمام جو ہے وہ سینئر پلاننگ آفیسر کے سگنیچر سے ایشو ہوتے ہیں, اور دین اٹ سرکولیٹس ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو کہ کس فیز پر انہیں کس قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ پروڈیوسر کو پرووائڈ کرنی ہے. اور اس حوالے سے پروڈیوسر بھی کوآرڈینیشن کرتا ہے, وہ مینیج کرتا ہے, بات کرتا ہے ان سے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پروگرام آپ کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کا جو ہے لیزون رہتا ہے. پروگرام کے حوالے سے جو پلاننگ سیکشن ہے وہ آپ کو انفارم کرتا رہتا ہے, اور اس کے کہ یہ فیسلٹیز یا یہ ڈیٹس اویلیبل ہیں, یا اس پرٹیکولر ڈے میں جو اسٹوڈیو کی شفٹ اویلیبل ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ ان پرٹیکولر ڈیٹس میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے مجھے اویلیبل ہیں, تو میں اس کی ریکارڈنگ کی شفٹ لے رہا ہوں. تو اس حوالے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ مینیج کی جاتی ہیں, پری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں تمام. پلان اگر اچھی طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں
تو ان پرٹیکولر ڈیٹس کو اویل بھی آپ کر سکتے ہیں جو اسٹوڈیو کے لیے اویلیبل ہیں, جو آؤٹ ڈور کے لیے یا انڈور کے لیے اویلیبل ہیں, اور ویل ان ٹائم آپ اپنے ٹیلنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں تاکہ دے آر باؤنڈ آن دیٹ فکس ڈیٹ, جو بھی ریکارڈنگ کی ڈیٹ ہے اس پر وہ تمام ٹیلنٹ آپ کا اویلیبل ہو. سیم از دا کیس کہ اگر آپ کا ریسرچر ہے, آپ کا جو رائٹر ہے, اس نے بھی آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے ہی تمام مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے, تو جب آپ ایک ریکارڈنگ کی شفٹ لیتے ہیں تو آپ اپنے تمام ایریاز سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کو تمام چیزیں اس پرٹیکولر ٹائم پر اویلیبل ہو رہی ہیں. جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ, آپ کا جو اسٹاف ہے وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے, دین یو گو اینڈ یو فکس اے پرٹیکولر ڈیٹ فار دی ریکارڈنگ اینڈ ڈو یو کیری آن. اور اب جب ریکارڈنگ کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریکارڈنگ کے لیے جہاں کیمرہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں فیسلٹیز, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ نے کر دی ہیں, وہاں آپ کو ریکارڈنگ کے لیے ایک انتہائی اہم چیز چاہیے, دیٹ از ٹیپ. بظاہر چھوٹی سی چیز ہے, لیکن ریکارڈنگ کے لیے اگر آپ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے پاس انف ٹیپس موجود نہیں ہیں, سفیشینٹ نہیں ہیں, تو اس پرٹیکولر سینیریو سے, اس پرٹیکولر لوکیشن سے ٹیپ کا اویلیبل ہونا جو آپ کے فارمیٹ کے مطابق ہے, آپ کے کیمراز کے مطابق ہے, دس از ناٹ یو کین سے اے مارکیٹ آئٹم جو آپ اس پرٹیکولر لوکیشن سے خرید سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایمپل اماؤنٹ آف ٹیپس شوڈ بی اویلیبل ود اے پروڈیوسر. اگر آپ انڈور ہیں تو تب تو شاید پرابلم آپ کے لیے نہیں ہوتا, لیکن آؤٹ ڈور کے اندر خاص طور پہ آپ کو جو ہے زیادہ تعداد میں ٹیپس درکار ہوتی ہیں. اب ان تمام ٹیپس کو, بلینک ٹیپس کو ایشو کرنے کا سلسلہ, جو آپ کی ریکارڈڈ ٹیپس ہیں ان کو مینیج کرنے کا, ان کو اسٹور کرنے کا, اور ان کی ایک انوائس بنانے کا, ان کی ایک انوینٹری بنانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور یہ تمام جو کام کیا جاتا ہے, جس کو ہم ڈیجیٹل لائبریری کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم ٹیلی ویژن سیٹ اپ کے اندر ٹریفک سیل کہتے ہیں. ٹریفک سے مراد ہے کہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں, کچھ چیزیں جا رہی ہیں, وہاں پر ایک بہاؤ چل رہا ہے, ایک فلو ہے, انفلکس ہے ٹیپس کا, اور جو ریکارڈڈ ٹیپس ہیں وہ ساری وہاں پریزرو کی جا رہی ہیں. پھر جو پروگرام آن ایئر جا رہے ہیں ان کا وہاں پہ ایک ٹریک رکھا جا رہا ہے, ان کا ایک ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. تو کسی بھی نوعیت کی جو ٹیپس ہوتی ہیں وہ پروڈیوسرس کے پاس موجود نہیں رہتی ہیں. جب وہ پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس سے مکمل کرتے ہیں, جب وہ پروگرام آن ایئر چلا جاتا ہے, تو تب ٹریفک سیل جو ہے ود دی پرمیشن آف دی پروڈیوسر, وہ جو چنک ٹیپس ہوتی ہیں, جو بٹس اینڈ پیسز میں ریکارڈنگس ہوتی ہیں, وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو ان ریکارڈنگس کی فیوچر میں ضرورت ہے تو ٹھیک, ورنہ ان ٹیپوں کو ری یوز کر لیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جب بھی کوئی ٹیپ ایشو کی جاتی ہے کسی پروڈیوسر کو, تو اس پر ایک نوٹنگ ہوتی ہے, اور وہ نوٹنگ بتاتی ہے اس ٹیپ کا اسٹیٹس کیا ہے, اور وہ نوٹنگ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک نظر. پریویسلی ریکارڈڈ پروگرامس آن دی ٹیپ اور ٹیپس آر گیون which have been televised or used. Now the tapes or tape can be used for the purpose shown above after checking carefully in the presence of the concerned producer. VTR engineer and producer are requested to check each tape well before the scheduled work. اب آپ دیکھیے کہ اس پرٹیکولر نوٹنگ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو پروگرام کا ٹائٹل اس پر مینشن ہے, اس کی ایپیسوڈ مینشن ہے, ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ مینشن ہوتی ہے, اور کوئی اس کی ڈیٹیل اگر ہے, جب آپ اس میں کوئی ڈبنگ انوالو ہے, ایڈیٹنگ کا کام ہو رہا ہے یا ریکارڈنگ کا کام ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں اس پرٹیکولر پرفارمر پر یا اس ٹیپ کے فارم پر. اور پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ جی میں یہ جو ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر رہا ہوں, تو وہ اسے چنک ٹیپ لکھ دیتے ہیں اپنے ریکارڈ میں. اس پرٹیکولر ٹیپ کا جو ایک لیجر بنا ہوتا ہے, ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے, اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس پرٹیکولر ٹیپ پر کیا چیز ہے. کسی پروگرام کے چنکس ہیں, سب ماسٹر تیار کیا گیا ہے, ایڈیٹڈ ہے یا ان ایڈیٹڈ ہے, اور اگر ماسٹر ہے تو اس ماسٹر کو ری یوز کرنا ہے, کیا اس کی آرکائیول ویلیو ہے, اور اسے دوبارہ کبھی اس پروگرام کو چلایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو وہ ٹیپس کی اویلیبلٹی کو اور ان کو ارینج کرتے ہیں اس حوالے سے, اور فردر یہ بھی مینشن کر دیتے ہیں اس میں کہ کنسرن پروڈیوسر کی موجودگی میں اس ٹیپ کو ری یوز اگر کرنے کی نوبت آتی ہے, اگر اسے استعمال کرنا ہے تو وہ اس کو ری یوز بھی کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک یا 24 آورس کی جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, ان میں آپ کے پاس بیش بہا پروگرام ہوتے ہیں, بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, اور تمام پروگرامز کے چنکس تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ آپ تمام چنکس کی جو ٹیپس ہیں وہ پریزرو کریں. بعض اوقات ماسٹرز کی ٹیپس بھی جو ہیں, ماسٹر ٹیپس, ان کو بھی پریزرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ سلیکشن کر لی جاتی ہے. اس میں بھی آپ کے جو ہائی اپس ہوتے ہیں, جو آپ کے پروگرام مینیجر ہوتے ہیں, پروگرام پروڈیوسر, ایگزیکٹو پروڈیوسر اور ایون جی ایم, دے آر انوالوڈ, اور دے ڈیسائیڈ کہ کون سے ایسے پروگرام ہیں جن کی ٹیپس جو ہیں
ان کو پریزرو کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو مینیج آرام سے کیا جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک پروگرام ایک پرٹیکولر کوارٹر میں چل چکا ہے, وہ ایک سیزن گزار چکا ہے, اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو دوبارہ تو شاید ٹیلی کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ویژولز ایسے تھے جو آپ کو بعد میں کسی ویڈیو میں چاہیے, کسی سانگ میں آپ کو کہ وہ استعمال آ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو ایک علیحدہ سے ٹیپ بنا دی جاتی ہے اور اسے پریزرو ٹیپس کہا جاتا ہے. یہ ٹیپس جو ہیں یہ ریفرنس کے لیے ہیں, یہ اس وقت جب آپ ریکارڈنگ کے دوران یا ایڈیٹنگ کے دوران کسی ایسے پوائنٹ پر آپ کو درکار ہے, کہیں کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ پرٹیکولر شارٹس چاہیے جو آپ اپنی ریکارڈنگ کے دوران نہیں لے سکے تھے, کوئی موسمی خرابی کی وجہ سے, کوئی ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے, تو وہ پریزر ٹیپس میں جو شارٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, اینڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ دے کین بی یوٹیلائز. تو اس حوالے سے یہ بات بھی اس میں مینشن ہوتی ہے کہ اس ٹیپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اور اگین وی ٹی آر انجینئر جو ہے اسے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے اور اس کے جو ریکارڈنگ کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹیپ چیک کرتا ہے, پروڈیوسر سے پوچھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی ایسی ٹیپ جو آن ایئر ابھی نہیں گئی ہے اور اس کی ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ ابھی نہیں آئی تھی, اس اگر پرٹیکولر ٹیپ پر مزید کوئی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو دیٹ وڈ بی اے لاس ٹو دیٹ پرٹیکولر چینل. اور اس پروڈیوسر کے بھی علم میں اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو اگین اس کی پوسٹ پروڈکشن ہوگی, اور کہیں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو چنک ٹیپس ہیں وہ بھی ری یوز ہو چکی ہیں, تو یور ہول آف دی ایفرٹ, آپ کی جتنی بھی محنت ہے وہ کارت جائے گی. ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جو ٹریفک سیل ہے وہ ایک اپ ٹو ڈیٹ اکاؤنٹ رکھتا ہے تمام ٹیپس کا بھی, اور اگین وہاں پر بھی جو ہے مختلف جو ہے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے رجسٹرز, اور ان میں ان ٹیپس کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ کہ کس پروڈیوسر کے نام پر کون کون سی ٹیپس ایشو ہوئی ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماسٹر ٹیپ کسی ضرورت کے تحت کسی پروڈیوسر کے پاس ہے, اینڈ اگین دیٹ آرکائیول ٹیپ یا اس کی کوئی پرٹیکولر فوٹیج کسی اور پروڈیوسر کو درکار ہے, تو وہ اس ٹیپ پر ان کے پاس موجود ہے, یہ ٹیپ کس پروڈیوسر کے پاس اویلیبل ہے, اور دے کین ریکویسٹ اور دے کین ٹیل کہ جی آپ کو اگر فلاں پرٹیکولر بلڈنگ کا یا ایریے کا کوئی شارٹ چاہیے تو فلاں ٹیپ میں موجود ہے, اور آپ اس پروڈیوسر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ٹریفک سیل ہے وہ تمام آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ ٹیپس کا مینیجر ہوتا ہے, اسے مینیج کرتا ہے اور اس کو وہ ارینج کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک سیکشن ہوتا ہے کسی بھی پروڈیوسر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور سیکشن ہے جو امپورٹنٹ ہے, جب آپ ٹیپ ایشو کراتے ہیں آپ کو کچھ ریکارڈنگ درکار ہوتی ہے تو ای این جی اسٹور سے بھی آپ رابطہ کرتے ہیں. ای این جی اسٹور تمام آپ کا جو ریکارڈنگ ایکوپمنٹ ہے اس میں آپ کے کیمراز شامل ہیں, کیمرہ کے ساتھ کوئی اسپیشل لینز آپ لگا رہے ہیں وہ شامل ہیں, اگر آپ ڈالی یوز کر رہے ہیں آپ نے کیمرہ موو کرنا ہے, ٹریک کرنا ہے, کیمرے کا ٹرائی پاڈ ہے جس پہ کیمرہ آپ رکھ کر کوئی اسٹیٹک شاٹ بناتے ہیں, یہ تمام ایکوپمنٹ وہاں موجود ہوتا ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف لائٹس موجود ہوتی ہیں, وہ آپ سن گن یوز کر رہے ہیں جو سمپلی ایک جو لائٹ مین ہے وہ اپنے ہاتھ میں موو کرتا ہے اس کو, اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر آبجیکٹ کو شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کٹ لائٹ تب استعمال کرتے ہیں جب کہ آپ نے باہر جا رہے ہیں کسی کی لوکیشن پہ, کوئی انٹرویو کر رہے ہیں تو تب آپ اسٹینڈس پر کٹ لائٹ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈے لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں تو ریفلیکٹرز موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ روشنی کا بہتر استعمال کر سکیں. پھر ڈفرینٹ کائنڈ آف مائکس, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پروگرام پہ. اگر آپ کا روڈ شو ہے تو آپ کیمرے کے ساتھ کیبل جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ موو نہیں کر سکتے, آپ کو کمپیئر وہ ایک لانگر ڈسٹینس بھی ہو سکتا ہے. دین یو نیڈ اے مائک, ہینڈ مائک بٹ کارڈلیس ہینڈ مائک. پھر آپ کو نیک مائک کہاں درکار ہے, اور نیک مائک میں بھی آپ کو کارڈلیس مائک درکار ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں جب آپ پلاننگ آفیسر سے ڈسکس کرتے ہیں اس آپ کے ای این جی ورک شیڈول میں شامل ہوتی ہیں. تو ای این جی اسٹور والے جو لوگ ہیں وہ کیمرہ مین کو, لائٹ مین کو وہ تمام چیزیں ایشو کرتے ہیں جن میں مانیٹر بھی شامل ہے, بیٹری چارجرز بھی شامل ہیں, ایکسٹرا بیٹریز بھی شامل ہیں. اور پھر مائک میں اگر آپ نے کچھ امپرووائزیشن کرنی ہے, آپ بوم یوز کر رہے ہیں یا فش بال مائک یوز کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے تمام ارینجمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کا ای این جی اسٹور کرتا ہے اور یہ تمام فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اگین این آڈیو انجینئر از دیئر, وہ ریکارڈنگ پر جانے سے پہلے تمام ٹیپس جو ہیں ان کو دیکھتا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف وہ تمام جو بیٹریز ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ دے آر فلی چارج اور آپ کو لوکیشن پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو ای این جی اسٹور بیسیکلی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ جتنا بھی ہے اس کو ایشو کرنے کا اور اس کو واپسی پر چیک کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. اور اس میں وہ کیمرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیمرہ جو ہے اس میں کتنی ورکنگ ہوئی ہے, اس کی ریکارڈنگ کتنی ہوئی ہے, اس کا جو ہیڈ ہے اس کی رننگ کتنی ہوئی ہے, جو ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں بات کی تھی. کیونکہ آپ کیمرہ
جو ہے جب یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی جگہ آپ کو چیزیں ریکیو کرنی پڑتی ہیں, تو بیسیکلی کیمرے کی ورکنگ تو ہو رہی ہوتی ہے. ٹیپ پر جو ریکارڈنگ ہے اس کا ڈیوریشن عام طور پہ کم ہوتا ہے, ہیڈ رن ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کچھ آئیڈیل کیسز میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل ریکارڈنگ ہے وہ ہی آپ کا ہیڈ رن ہو. عام طور پہ آپ ٹیپ ریکیو بھی کرتے ہیں کیونکہ مانیٹر آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اور پروڈیوسر چاہتا ہے کہ اسی ٹیپ کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکے, اور اگر اس میں زیادہ ٹیکس ہیں تو وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ ایڈیٹنگ میں پھر اسے چوائس ایک تو بڑھتی بھی ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ شوٹس لی ہیں, لیکن اگر ٹیکس زیادہ ہیں تو وہ پھر ہیسل ہو جاتی ہے ایڈیٹنگ کی ٹیبل پر کہ آپ کو اگر آپ نے پراپر نوٹنگ نہیں کی ہے تو آپ کو دقت ہوتی ہے کہ آپ کی کون سی ٹیک جو ہے وہ فائنل ٹیک تھی. تو اس حوالے سے کیمرے کا جو ہیڈ رن ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, جو اس کا ریکارڈنگ ٹائم ہوتا ہے یا جو فائنل آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ عام طور پہ کم ہوتی ہے. اس تمام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا آڈیو انجینئر رکھتا ہے. اور یہ پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر کیمرے کی, ہر ایکوپمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے, اس کا ایک لائف سپین ہوتا ہے, اس کے علاوہ پھر اس کی کچھ سروس ہونی ہوتی ہے, کچھ اس میں چیزیں تبدیل ہونی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے تمام ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے, اسے مینٹین رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ENG اسٹور میں تمام چیزیں موجود ہیں. کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ڈبنگ کر رہے ہیں, آپ کے ہاں ٹیپ کا ایک خاص فارمیٹ یوز ہو رہا ہے, آپ DV کیم یوز کر رہے ہیں یا DVC Pro یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کہیں سے اور سورس ملتا ہے, منی DV جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, جو آپ کے آرٹسٹ ہیں یا سنگرز ہیں ان سے آپ کو جو سانگس ملتے ہیں وہ منی DV پہ ملتے ہیں. اب منی DV کس طرح پلے کریں گے اپنے اس پلیئر میں؟ ڈیفینیٹلی یو نیڈ این اڈاپٹر, جس میں وہ منی DV ہے وہ اس اڈاپٹر میں لگانے کے بعد آپ کسی چیز کو ڈب کر سکتے ہیں. تو وہ اڈاپٹر جو ہے وہ آپ کے ایڈیٹر کو کہاں سے ملے گا؟ وہ ٹیکنیکل اسٹور سے ملے گا. اور ٹیکنیکل اسٹور میں جہاں آپ کو CDs رائٹ کرنی پڑتی ہیں, جو آپ کے جو گیسٹ ہیں کسی بھی پروگرام کے یا وہ ادارے جن کے بارے میں آپ نے رپورٹس بنائی ہیں, دے آلسو ریکویسٹ یو فار دا فوٹیج, تو آپ انہیں اس پرٹیکولر فارمیٹ پہ جو آپ کے ہاں یوز ہو رہا ہے DV کیم یا DVC Pro, وہ تو انہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے پلیئرز نہیں ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تمام چیزیں DVD رائٹ کر کے دے دیتے ہیں, CD پر آپ اس سے تمام کانٹینٹ جو میٹیریل ہے وہ رائٹ کر کے دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ٹیکنیکل اسٹور کرتا ہے. وہاں پہ بیٹریز بھی موجود ہوتی ہیں, وہاں بیٹری سیلز بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ تمام ایکوپمنٹ جو چاہیے, کچھ اسپیئر پارٹس بھی موجود ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی ورک شاپ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مائنیوٹ جو ہے اس میں کوئی ڈیمیج آ گیا ہے کسی بھی ایکوپمنٹ میں تو اس ایکوپمنٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی وہاں پہ ایک شخص موجود ہوتا ہے جو اس تمام چیزوں کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ENG اسٹور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اسٹور بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مزید کون سا سیکشن ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پراپرٹی اسٹور, دس از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ آل مٹیریل ٹو بی یوزڈ آن دی سیٹ. دین کمز وارڈروب. دس سیکشن keeps all kind of dresses and costumes to be used by the artist in dramas especially. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ڈراماز ہوتے ہیں ان میں مختلف جو ہیں ڈریسز استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر جب ڈرامہ کے سیٹ لگائے جاتے ہیں تو ان سیٹس پر کچھ چیزیں اس سیٹ کا حصہ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کئی دفعہ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں, کیونکہ جہاں تک سیٹ کی والز ہیں اور باقی جو سیٹ کا فلور ہے وہ تو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن پراپس جو ہیں, جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں کوئی فرنیچر ہے, کوئی ڈیکوریشن پیسز ہیں, اس کے حوالے سے آپ اگر کوئی چینج سجیسٹ کرتے ہیں اپنے ڈیزائنر کو تو وہ فالو سے کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی جو موجود ہوتی ہیں وہ پراپرٹی اسٹور میں ہوتی ہیں. اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پراپرٹی اسٹور کے حوالے سے پراپرٹی لسٹ یا وارڈروب لسٹ کی بھی بات کی تھی. وہ ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے کسی بھی پروڈیوسر کی جانب سے کہ مجھے ایک پرٹیکولر سیٹ پر جو ہے کون کون سی چیزیں درکار ہیں. تو ایک طرف تو سیٹ اٹ سیلف ہو گیا, سیٹ ڈیزائننگ جو کی گئی ہے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے ہی سب سیکشنز ہوتے ہیں, وارڈروب اور پراپرٹی اسٹورز. تو وارڈروب جو ہے وہ جو جتنے بھی آپ کے کریکٹرز ہیں ان کے ڈریسز, پھر ان کے گیٹ اپس بھی ہیں, اگر وہ کچھ خاص گیجٹس استعمال کر رہے ہیں, کچھ خاص ہیڈ گیئرز استعمال کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی وارڈروب میں موجود ہوتی ہیں. اور اس پرٹیکولر کریکٹر کی تمام کنٹینیوٹیز جو ہیں ڈریس کی, ان کا خیال رکھتا ہے وارڈروب ڈپارٹمنٹ. ڈیفینیٹلی آن پروڈیوسر اینڈ اس کا بھی ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور اسٹوڈیو کی بھی ہم بات کرتے چلیں, ہم نے اسٹوڈیو سپروائزر کی بات کی تھی جو ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ لکھتا ہے. تو اس حوالے سے اسٹوڈیو بیسیکلی وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایکچوئل ایکٹیویٹیز ساری ہوتی ہیں,
اور یہ بھی جو ہے ایک بہت سینسٹیو اور اگین اٹ از ویری امپورٹنٹ لوکیشن. اور پھر جہاں ہم اسٹوڈیو کی بات کرتے ہیں تو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے وہاں پہ اسٹوڈیو ہینڈس بھی موجود ہوتے ہیں جو اس سیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس سیٹ کو ریکارڈنگ کے لیے قابل بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے جب ہم سیٹ کی بات کرتے ہیں تو سیٹ کی تیاری کے اندر ایک اور جو سیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ورک شاپ. جو بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان کے پاس اپنی ان کی ورک شاپس بنی ہیں جہاں پر کارپینٹر بھی ان کے موجود ہیں, ویلڈرز بھی موجود ہیں اور پینٹرز بھی موجود ہیں, اور وہاں پر ہر وقت وہ موجود بھی ہوتے ہیں. ریکارڈنگ کے دوران بھی اسٹینڈ بائی کے طور پہ اسٹوڈیو ہینڈس موجود ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی کلر ایڈجسٹ کرنا ہے, کہیں سیٹ کے اندر جیسے کروما کے اندر خاص طور پہ جب آپ کروما کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کلر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کلر کی ٹون جو ہے وہ اگر آپ کو رزلٹ صحیح نہیں مل رہا تو عام طور پہ آپ نے اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے, اس میں کوئی فنیشنگ کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس ورک شاپ کے جو لوگ ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ادھر دے آر ویلڈرس, دے آر کارپینٹرس, دے آر دی اسٹوڈیو ہینڈس, وہ اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا چاہیں, کوئی تبدیلی کرنا چاہیں, کوئی بہتری اپنے سیٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو ڈیزائنر کی مدد سے آپ اس اسٹاف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تمام جو چھوٹے چھوٹے سیکشنز ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی پرٹیکولر پروڈکشن. کچھ اور سیکشنز ہیں, آئیے پہلے انہیں دیکھتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کمز ٹرانسپورٹ. دس سیکشن از ریسپانسبل ٹو پرووائڈ لاجسٹک سپورٹ ٹو دی پروڈیوسرز فار دی پروڈکشن. آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ جا رہے ہیں آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے, وہ ان اسٹیشن بھی ہو سکتی ہے سیم سٹی میں اور آؤٹ اسٹیشن بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کو وہیکلس درکار ہوتی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ اور ویل مینٹینڈ وہیکلس جو ہیں وہ ضروری ہیں, خاص طور پہ نیوز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ پروگرام میں مارجن آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ زیادہ دن لے کر نکلتے ہیں, ڈاکومنٹری کی شوٹ کے لیے آپ جاتے ہیں, تب بھی آپ کے پاس انفورسین آپ ٹائم رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ویدر کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے وہ اس کی ریکارڈنگ کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ آگے پیچھے یا ان میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن یو کین ناٹ ہیو اینی چانس ان نیوز. نیوز ایک ایمرجنسی سی سچویشن ہوتی ہے, وہاں آپ کے کرو کو فوری طور پر پہنچنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ جو بڑے اسٹیشنز ہیں ان میں نیوز ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی ڈیڈیکیٹڈ وہیکلز ہوتی ہیں کہ ایچ ٹائم دے ڈونٹ نیڈ ٹو ریکوزٹ اے وہیکل, کہ وہ ٹرانسپورٹ سیکشن کو جو ہے وہ 24 آورس پہلے جو ہے ریکوزیشن جیسے پروگرام ڈپارٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ ریکوزیشن نہیں دی جاتی, بلکہ ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ وہیکل ہوتی ہے. اینڈ وین ایور دیر از سم نیوز ایونٹ دے جسٹ گیٹ ان ٹو اٹ اینڈ دے رش ٹو دیٹ وینیو. تو یہ ٹرانسپورٹ سیکشن ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے کسی بھی پروڈکشن کے پروسیس میں. اچھا, جب ہم ٹیکنیکل ایریا کی بات کرتے ہیں, ہم مختلف جگہوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے جیسے اسٹوڈیو کی بات کی, تو کچھ اور بھی پلیسز ہیں اور سیکشنز ہیں جو ریکارڈنگ کے اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں ایم سی آر کی. ایم سی آر ایک ایسی جگہ ہے جو ماسٹر کنٹرول روم ہے اور جہاں سے تمام ٹرانسمیشن ہے وہ آن ایئر جا رہی ہے. اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ وی ٹی آر ہے, ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ بھی ہم نے سے کہا تھا, اور ویڈیو ٹیپ روم بھی ہم کہتے ہیں جہاں پر مختلف ایڈیٹنگ سیوٹس ہوتے ہیں, ڈبنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور جو پروگرام آن ایئر جا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کے ڈفرینٹ چینلز ہیں تو آپ مختلف ٹیلی ویژن سیٹس پر مختلف پروگرامس جو ہوتے ہیں انہیں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ آپ کے سیم اسٹیشن سے کوئی چیز آن ایئر جا رہی ہے تھرو ایم سی آر تو اس کا فائنل رزلٹ جو آپ کو مل رہا ہے وہ بھی آپ جو ہے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں آڈیو یا ویڈیو کی کوالٹی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین رپورٹ اٹ ٹو کنسرن اسٹوڈیو اور کنسرن ایم سی آر پرسن. دین کمز پی سی آر. جیسے ہم نے ایم سی آر کی بات کی, پی سی آر ہے پروڈکشن کنٹرول روم. اسٹوڈیو کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. بعض اوقات جو ملٹیپل اسٹوڈیوز ہوتے ہیں ان میں آپ کا جو پینل ہوتا ہے یا وی این مکسنگ کا جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم پروڈکشن کنٹرول روم کہتے ہیں. اور وہاں پر جہاں پروڈیوسر موجود ہوتا ہے, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک سی سی یو یونٹ ہوتا ہے جو کیمرے کی ویڈیو کوالٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آڈیو کنسول ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ریکارڈنگ ایکوپمنٹ سارا وہاں موجود ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پی سی آر پروڈکشن کنٹرول روم. اس کے علاوہ ایم سی آر سے اٹیچڈ ایک اور روم ہوتا ہے جسے آپ سی آر ای کہتے ہیں, جو ہے سینٹرل روم فار ایکوپمنٹ. کیونکہ جب آپ ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں ایم سی آر سے تو وہ تمام ٹرانسمیشن مینیج ہو رہی ہے, لیکن کچھ فردر آپ کو ایکوپمنٹ درکار ہوتا ہے جو اس تمام چیزوں کو آن ایئر بھیجنے میں آپ کے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. تو وہ جو طریقہ ہے, وہ جو پروسیس ہے سارا, وہ آپ کا ہوتا ہے سی آر ای میں یا سینٹرل روم فار ایکوپمنٹ میں. پھر ہم نے آڈیو مکسنگ کی جہاں بات کی تھی, ہم نے باقی چیزوں کی بات کی تھی, تو آڈیو فیسلٹی یونٹ جو ہے دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ فار
any of the channel, either it is news channel or documentary channel or any other channel, کیونکہ میوزک کی جو مکسنگ ہے وہ کسی بھی پروگرام کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو آپ کا آڈیو فیسلٹی یونٹ جو ہوتا ہے وہ ساؤنڈ افیکٹس پرووائڈ کرتا ہے, وہ تمام جو آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹس آپ کے ضروری ہیں کسی بھی پروگرام میں شامل کرنے کے, انہیں وہ شامل کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اور سیلز ہیں. گرافک سیکشن ہے, جب آپ ایک آن ایئر ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے اور وہ لائیو ٹرانسمیشن ہے, تو اس میں کچھ کالرز بھی ہوتے ہیں, آپ کو کچھ سپر امپوز مٹیریل دینا ہوتا ہے, آپ کو اس کے ٹائٹل دینا ہوتا ہے, اس کے اینڈ کریڈٹس دینے ہوتے ہیں, کیونکہ اٹ از اے لائیو پروگرام. کیونکہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے اس میں تو آپ پنچ کر دیتے ہیں, آپ کے اینڈ کریڈٹس بھی آ جاتے ہیں, باقی تمام چیزیں آپ پوسٹ پروڈکشن میں کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں تب آپ کو MCR میں ہی ایک گرافکس ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو آن کال آن ڈیمانڈ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, کہ جب آپ نے کوئی لسٹ دینی ہے, آپ نے کوئی اسکرال دینی ہے, آپ نے کوئی رزلٹ شو کرنا ہے, آپ کوئی اسکور دکھا رہے ہیں کسی میچ کا, تو اس حوالے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ گرافک ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کمپیوٹرز پر یہ تمام مٹیریل اسٹینڈ بائی موجود ہوتا ہے. اور وہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ جہاں کیم 1 کیم 2 کیم 3 کٹ کر رہا ہے, تو وہاں وہ VTR جب کٹ کرے گا یا VCR کٹ کرے گا تو کوئی ریکارڈڈ تھنگ, یا جب وہ VTR کٹ کرے گا تو وہ پرٹیکولر چیزیں جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچا سکتا ہے تھرو دیٹ پرٹیکولر اسکرین. تو اس حوالے سے گرافک ڈپارٹمنٹ از اگین امپورٹنٹ. اینڈ یہ جو ہے کس کا حصہ ہوتا ہے, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا IT جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں سیکورٹی کے حوالے سے, کیونکہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو سیکورٹی کی میئرس کے لیے آپ کا ایک سیکورٹی آفس بھی ہوتا ہے اور وہ تمام ویجیلنس رکھتا ہے. پھر آپ کے پاس ایک ٹرانسمیٹر اس پرٹیکولر اسٹیشن پر موجود ہوتا ہے, اور ٹرانسمیشن کا بھی جو ہے اسٹاف ہوتا ہے جو اس ٹرانسمیٹر کو مینٹین کرتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے, اور اس ٹاور کو وہ دیکھتا ہے کہ اٹ از پراپرلی ورکنگ اینڈ فنکشننگ ٹو ٹرانسمٹ دی سگنل فرام دیٹ اسٹیشن ٹو سیٹلائٹ اینڈ الٹیمیٹلی ٹو دی اینڈ یوزرس ہو آر دی ویورس. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک ریسیپشن بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ کے تمام ٹیلنٹ کو ریسیو کیا جاتا ہے. جو لوگ آڈیشن کے لیے آ رہے ہیں, ڈسکشن کے لیے آ رہے ہیں یا ریکارڈنگ کے لیے آ رہے ہیں, ان کا ایک ٹریک رکھا جاتا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں اس پرٹیکولر اسٹیشن کو وزٹ کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں وزٹرس کی تو ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے اسٹاف کے لیے اور آپ کے جو ٹیلنٹ ہے, جو لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ اٹ از اے ڈے لانگ پروسیس, صبح سے لے کے شام تک آپ ریکارڈنگ میں مصروف رہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی فوڈ اینڈ بیوریجز از اگین امپورٹنٹ. آپ لوگوں کو ریفریش رکھنے کے لیے یہ تمام جو ارینجمنٹ ہوتا ہے, یہ ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ کینٹین ایٹ اے اسٹیشن ایز ویل. تو اس حوالے سے یہ تمام بیسک چیزیں ہوتی ہیں. یہ بظاہر آپ کو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں یا بے معنی سے معلوم ہوتی ہیں, لیکن ان تمام سیکشنز کی کوآرڈینیشن کے بغیر, ان کی کوآپریشن کے بغیر اور ان کی اچھی ورکنگ کے بغیر کوئی بھی اچھی خوبصورت پروڈکشن جو ہے وہ اسکرین کی زینت نہیں بن سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بڑے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, سب ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تو یہ تمام مل کر ایک اچھے پروگرام کی ضمانت ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں آج کے حوالے سے اور ان ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو پروڈکشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں جو ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس میں جب جیسے ہم نے کوآرڈینیشن کی بات کر لی, بڑے ڈپارٹمنٹس کی اور چھوٹے ڈپارٹمنٹس کی بھی, اور ہم اس میں کچھ اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے کورس کا ہم ایک اس کی ریویژن کریں گے یا اس کا ایک ریکیپ جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کریں گے, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پچھلے 44 لیکچرز میں ہم نے اس پرٹیکولر کورس میں کیا کیا چیزیں تھیں جو ڈسکس کیں, جو پڑھیں, اور جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.